أفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويدع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين لا سيما على خير خلقه وأشرف بريته شفيع المذنبين رحمة للعالمين بالقاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأراضين صاحب العصر والزمان خليفة الرحمن إمام الإنس والجان الذي بيمنه رزق الورى وبه طبتت الأرض والسماء. اللهم عجل فرجه الشريف. اللهم كن لوليك الحجة وقائدا وناصرا ودليلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. أما بعد فقد قال الله وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله ان اللہ لطیف خبیر. صلوات پڑھیں محمد والا صلی علی. AI and upbringing of children مصنوعی ذہانت اور تربیت اولاد کے عنوان سے ہونے والی ہماری یہ تیسری گفتگو ہے. 2 دن میں جو گفتگو کی کوشش کی گئی ہے اسٹیبلش کرا ہمارے ذہنوں میں. اولین چیز یہ ہے کہ دین ایک مکمل نظام ہے، ایک ٹوٹل سسٹم ہے جس نے کسی بھی مسئلے کو تشنا نہیں چھوڑا ہے. ہر چیز اس میں ہو، ایوری تھنگ از دیئر. ما فرطنا فی الکتاب من شیء. ہم نے اس کتاب میں کسی چیز کو چھوڑا نہیں ہے. اور اگر تشنگی ہے تو اس کتاب والے تمہیں سمجھا دیں گے. یعنی 2 منبع ہیں، 2 فاؤنٹین ہیڈ ہیں، ایک قرآن، دوسرے اہل بیت علیہم افضل الصلاۃ والسلام.
اگر ہم ان تک پہنچ گئے تو پھر ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. تو جب تک کہ یہ ہمارے ذہنوں میں اسٹیبلش نہیں ہوگا ہم اپنی نسلوں کو منتقل نہیں کر سکیں گے دین کو. اگر ہم کمپلیکس میں مبتلا ہو گئے کہ دوسرے سوسائٹیز ہم سے آگے ہے تو ہم کبھی ترقی نہیں کر پاتے. یہ ثابت کر دیا گیا ہے، چنانچہ ابھی حال میں دنیا کے سامنے ثابت ہو چکا کہ دین اسلام سب سے آگے ہے. اور دین اسلام نہ صرف دینی باتوں ظاہری، ہم لوگ دین کو مخصوص باتیں کہتے ہیں، دین ایک مکمل سسٹم ہے. تمام حیات انسانی کے جتنے بھی رخ ہیں دین ہیں، وہ دین ہے. حتیٰ یہ ڈویژن آف سیکولر انسٹیٹیوشن، سیکولر نالج اور ریلیجس نالج جو کہتے ہیں، یہ بھی ذرا ٹھیک نہیں ہے. اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر نالج اسلامی ہے اگر اللہ کے لیے. ایوری نالج، ہر نالج، حتیٰ سائنس بھی اسلامی ہے اگر ہم اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ سمجھیں. میتھ بھی اسلامی ہے اگر ہم اس کو ابتدا اور انتہا اللہ تک ملائیں. یہ اگر ہمارے پاس کانفیڈنس آ جائے تو پھر ہمیں کوئی پریشانی نہیں ہے. 46 سال کی مسلسل کوشش کے بعد اسلامی جمہوریہ نے یہ ثابت کیا ہے دنیا کے سامنے کہ سائنٹیفک ایڈوانسمنٹ بھی ہم کر سکتے ہیں اور دنیا کی ترقی بھی ہم کر سکتے ہیں. تو یہ صرف مخصوص نہیں ہے کسی اور کمیونٹی کے لیے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مکتب اہل بیت نے یہ ثابت کیا اسلام ایک ہی ہے. کہہ گیا جملہ سمجھنے کی کوشش ہے. اسلام ایک ہی ہے، 73 مسلمان ہیں. اسلام ایک ہے، 73 مسلمس ہیں، کمیونٹیز ہیں، مگر اسلام ایک ہے. وہ ایک اسلام جس کو محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی خونفشانی سے، بہت ہی اسٹرگل سے اس کو پیش کیا، اور یہ ہمارے پاس امانت ہے. تو فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو انسٹل، پہلی چیز بچوں کے ہمارے ذہن میں ڈالنا ہے کہ قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، یو آر دی بیسٹ. بیسٹ اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو کم دیکھیں، نہ، اسلام نے اجازت نہیں دی ہے کہ تم سپیریئر بن جاؤ. تو ہم اسلام یہ کہتا ہے سب برابر، ہر انسان برابر ہے. تمہارے پاس ایک چیز خصوصیت ہے، وہ یہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم کیوں بہتر ہو؟ تمہارے پاس دو چیزیں ہیں، ایک امر بالمعروف، دوسرے نہی عن المنکر. یہ کیا معنی ہے؟ آج کی دنیا، یہ جو اے آئی کی دنیا ہے، انسان کو سوشل بینگ سے ہٹا کر انڈیویژل بینگ بنا رہی ہے. یعنی اب آپ کو کوئی سوسائٹی کی ضرورت نہیں ہے، آپ اسکرین کے سامنے سے بیٹھیے اور ہر چیز آپ کو ملے گی، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. امکان ہی نہیں ہے، پاسبل نہیں ہے کہ انسان سوسائٹی سے الگ زندگی بسر کرے. سوسائٹی کا پارٹ ہے، اسی لیے قوانین سوسائٹی اس پر لاگو ہونے والے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. یا رسول اللہ، اللہم صلی علی. تو جب ہم اسکول بھیجیں ہمارے بچوں کو، کبھی یہ نہ کہیں کہ تم دین سے ہٹ کر جا رہے ہو، نہ، وہ بھی دین ہے. صرف یہ نیت کرو کہ یہ جو دین حاصل کر رہا ہوں، یہ نالج جو حاصل کر رہا ہوں، یہ مسیر ہے اللہ تک پہنچنے کے لیے. تو آپ کا کالج جانا، یونیورسٹی جانا خود واجب ہو جائے گا، اس لیے کہ علم کے لیے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ سنڈے کا مدرسہ دینی ہے، روزانہ کا اسکول دینی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. وہ بھی دینی ہے، یہ بھی دینی ہے، اگر شرط یہ ہو کہ اللہ کے لیے ہو. کل میں نے بتایا تھا
اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ. اقرا ہی نہیں ہے، بسم ربک، پڑھو تو کس نام پہ پڑھو؟ اللہ کے نام سے. بچوں کو جب جائیں اسکول کو یاد دلائیں کہ شروع بھی کریں کلاس کو بسم اللہ سے شروع کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. ایک ٹرانسلیشن ہے والا انکریز مائی نالج، سمپل سا ٹرانسلیشن. ذرا سا دقیق ٹرانسلیشن ہے انکریز می ان نالج. دو الگ الگ چیزیں. اسلام نہیں چاہتا کہ نالج بڑھے، اسلام چاہتا تم گرو ہو. دونوں اگر گرو ہوں گے تو تب کہیں جا کر کے گروتھ میں توازن برقرار رہے گا. تو پہلا مرحلے میں آج آپ کو میں نے بتایا تھا حضرت لقمان، ہی واز اے وائز مین. وہ پیغمبر نہیں تھے لیکن ان کی وزڈم اتنی اچھی تھی کہ اللہ نے ان کا کلام کو اپنی زبان میں پیش کیا ہے. پہلا درس جو حضرت لقمان دے رہے ہیں، فرسٹ لیسن ٹو ہز چلڈرن، وہ ہے اذ قال لقمان لابنہ وہو یعظہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. بیٹا دیکھو ہوشیار رہو. پہلا درس یہ ہے کہ بی اوے فرام کائم سے، شرک سے دور رہو. اللہ ہر گناہ کو بخشے گا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کبھی مایوس نہیں ہونا، مایوسی خود کفر ہے. قرآن کی آیت ہے ہوپ لیسنس ایٹ اینی اسٹیج از کفر. تو ہر حال میں امیدوار رہنا ہے، یہ خود ایک بہت بڑی بات ہے. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ نیور ٹو بی ہوپ لیس. گناہ بھی ہوئے، انسان سے ہوئے ہیں. جو بھی گناہ کیا ہے تم توبہ کرو، اللہ تمہیں اسی طرح سے پناہ دے گا جس طرح سے تم آج پیدا ہوئے ہو. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا. یہ ہمارے پاس روایت ہے. تو پہلا سبق کیا ہونا چاہیے بچوں کو؟ شرک سے دوری، یعنی توحید کو کل میں نے بتایا تھا نرچر کرنا ہے ہر مرحلہ. بیٹے میں کوشش کر رہا ہوں مگر جو مل رہا ہے اللہ کی طرف سے ہے. میں محنت کر رہا ہوں، جو کھا رہے ہیں ہم اللہ کی طرف سے، جاب اللہ کی طرف سے، حیات اللہ کی طرف سے، صحت اللہ. قرآن یہ کہتا ہے کہ تمہارا کچھ بھی نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں بچوں کو سمجھانے کی. واٹ از دی ویلیو آف زیرو؟ بچوں واٹ از دی ویلیو آف زیرو؟ زیرو مولانا کچھ بھی نہیں ہے. تو معلوم ایک نمبر کی ضرورت ہے. تو ایک لگا دیا، لیفٹ پہ زیرو لگائیں گے پھر بھی نمبر ویلیو. توجہ، اگر ایک کے لیفٹ پہ لگائیں گے تو پھر بھی ویلیو نہیں ہے. تو معلوم ہوا اصحاب شمال نہیں بننا ہے جی، اصحاب یمین بننا ہے. تو کس طرح سے؟ رائٹ پہ لگایا، ایک پہلے لگایا، اس کے بعد ایک صفر لگایا، 10، کتنے ہو گئے؟ 10. دوسرے 100، تیسرے 1000. اب لگائیے 1 فالوڈ بائی ایٹرنیٹی آف زیروز. جتنے زیرو لگائیں گے قیمتیں بڑھتی جائیں گی. جس وقت ایک نکلے گا سب زیرو ہو جائے گا. یہی ہے فلسفی دین کی. اگر سوسائٹی سے اللہ نکلے گا تو سب کچھ زیرو ہوگا، کتنا ہی ترقی کرے، کتنا ہی کامیابی. اگر وہ اللہ اس کے، اسی لیے کہ آیت ہے انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ بذالک امرت وانا اول المسلمین. نماز سے پہلے 6 تکبیریں مستحب ہیں. 7ویں تکبیر یہ تکبیرۃ الاحرام ہے. 3 تکبیریں کہیں اس کے بعد انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض. آئی ایم ٹرننگ مائی فیس کس کی طرف؟ اوریجنیٹر آف اللہ. یہ اوریجنیٹر آف دی یونیورس. فاطر کہتے ہیں اوریجنیٹر. فاطر السماوات والارض. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. انا صلاتی و نسکی و محیایا. نماز کو ہر مرتبہ بہتر کریں، صرف کل کی جیسی نماز نہ پڑھیں. ہر نماز میں ایک نشاط پیدا کریں، ایک لطف پیدا کریں. کیسے ہو سکتا ہے؟ جب کہ ہم نماز کے فلسفی سے واقف ہوں. پہلے مولانا ہم نماز کو کھڑے ہوتے ہیں، جیسے ہی اللہ اکبر بولا گھر میں انڈے نہیں ہیں، گھر میں چاول نہیں ہے، گھر میں
یہ کیا چکر ہو گیا بھی، ابھی اللہ اکبر بولا ہے تو جتنے بھی چیزیں ہیں یہ تمام ذہنوں میں کیوں آ رہی ہیں؟ اس لیے کہ عربی جانتے نہیں ہم لوگ، ہماری زبان ہی عربی نہیں ہے. تو پہلا کام یہ کریں، میری ایک چھوٹی سی کتاب ہے مفہوم نماز، انڈرسٹینڈنگ آف نماز، اس کا ہم نے ندرت یہ دی ہے، آن لائن موجود ہے، ہو سکے تو آپ لوگ پرنٹ بھی کر سکتے ہیں یا ایک فوٹو کاپی کر کے گھر میں رکھ بھی سکتے بچے ہیں. 4 رکعت میں 135 ورڈز ہیں، 135. یہ ہماری جدت اس لیے کہ شہزادی فاطمہ زہرا کا نمریلا جمع اللہم صلی اللہ. علم الحساب میں جو نمبر ہے 135 ہے، یعنی جس کو ابجد کا حساب کہتے ہیں، نیومیرولوجی ہے 135. ہاں 135 لفظ ہیں، ورڈز ہیں، اور 42 سینٹنسز ہیں. یاد کریں. یاد کرنے کے بعد مصلی پہ جائیں تو آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ معنی آئیں گے تو آپ فوکس رہیں گے، تو آپ اپنے مصلی سے جائیں گے نہیں. جیسے امام خمینی رحمۃ اللہ نے بہترین کتاب اسرار الصلاۃ میں لکھا ہے کہ جیسے چڑیا ہے، برڈ ہے، کبھی اس ٹہنی پر، کبھی اس ٹہنی پر، کبھی اس ٹہنی پر، انسان کا ذہن بھی وہ برڈ ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر بھاگتا رہتا ہے. اس کو پکڑ کے رکھیے. پکڑ کے کیسے رکھنا ہے؟ افکار کو ایک جگہ لانا ہے، مالک تو اور میں. وہ مقام پہ پہنچنے کے بعد ہر لفظ کو جو میں ادا کر رہا ہوں سمجھنا چاہیے. تو بچوں کی تربیت میں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے، کرٹیکل تھنکنگ. صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھو. نماز کیوں پڑھو؟ چادر کیوں پہنو؟ مجلس کیوں جائیں؟ یہ مجلسیں 2 مہینے 8 دن کیوں آزاد رہیں؟ آلویز کیوں کو انٹرٹین کریں. اسلام نے نہیں کہا ہے کہ آپ جو ہیں ان افکار کو دبا دیں. دوسرے مذاہب میں ہے کہ یو کی ناٹ آسک کوسچنس. اسلام میں خصوصاً مکتب اہل بیت میں اٹ از اوپن. بہترین تفسیر جو ساپار لاسٹ سینچوری کی لکھی گئی، المیزان، علامہ طباطبائی نور اللہ مرقدہ الشریف، اس میں لکھتے ہیں there are 300 آیات in the قرآن. کتنے؟ 300 آیتیں talking about تدبر، تفکر، تفہم، تعقل. 300 آیتs talking about reasoning. go deep, deep seek. توجہ، سپرفیشل مت رہو، بہت جاؤ، گہرائی میں جاؤ، اچھی طرح سے سمجھو دین کو. اور سمجھ کے پڑھنے والا اور ہے، نہیں سمجھ کے پڑھنے والا اور ہے. ایک بات سمجھ کر ایک سجدہ مقبول ہے، نہ سمجھ کے ہزاروں رکعت مقبول نہیں ہے. ایک علی کی تلوار. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کبھی بھی بچوں کو دبائیے نہیں. کتنی آیتیں بتائیں انہوں نے؟ 300 آیتیں ہیں. تفہم، گو ڈیپ، انڈرسٹینڈ قرآن. اب آئیے، یہ جو شریعت کہتے ہیں ہم لوگ، ہمارے پاس کتاب لمع ہے جو بغیر اس کے مولوی نہیں بنتا. اس میں 46 بکس ہیں. کتاب الطہارہ سے لے کر کے کتاب الوراثہ، کلینلینس سے لے کر کے انہیریٹنس تک 46 بکس ہیں. ٹھیک ہے. ان تمام کہاں سے بنی ہیں؟ صرف 500 آیات سے. ہاں میں نہیں 500. اچھا، پورے قرآن میں کتنی آیتیں ہیں؟ یہ جو 666 رانگ نمبر ہے، کبھی یہ مت بولیے. 6236 6236 آیات ہیں قرآن میں. 6236 آیات میں 300 آیات تفکر. توجہ، 500 آیات شریعت کی. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کتنی آیتوں سے بنائے ہیں؟ 46 کتابیں جو بنی ہیں شریعت کی، اس میں کتنی آیتوں سے بنی ہیں؟ صرف 500 آیتوں سے. اور دوسری آیتیں کاہے کی ہیں؟ تفکر، غور کرو. قصہ سنایا. اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی جیسے وما ادراک ما. ہاؤ کین یو کمپریہینڈ. تم ذرا سا محدود انسان ہو. جب تک تم اپنے آپ کو نہیں بڑھاؤ گے وہ سمجھ میں آنے والی رات نہیں ہے. بات میں بات آ گئی تو جملہ سنیے.
اسلام میں ایک ہی روز ہے. توجہ، اسلام میں ایک ہی روز ہے. شب قدر ہے، روز عاشور ہے. کہہ گیا بھائی اسلام کا ایک ہی دن ہے، ایک شب قدر ہے، ایک روز. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. وعجل فرجهم. کرٹیکل تھنکنگ بچوں کو کبھی بھی امپوز نہیں کریے دین کو اوپن کریے. میرے پاس 5 بیٹیاں جب وہ بڑھ رہی تھیں، چیلنجنگ تھا. میرے بچے وہ اسی اسکولوں میں، یعنی جس کو کہتے ہیں پبلک اسکول میں پڑھے ہیں. تو وہ یہاں کے پبلک اسکول میں سب لوگ، ہم لوگ پریشان ہیں ویسٹرن کنٹری میں. اب تو ویسٹرن ہی نہیں، ایسٹرن کنٹری سبھی جگہ پریشانی ہے. اس لیے کہ اسکولس میں وہ چیزیں ہی نہیں ہیں جو اسلام چاہتا ہے، دین چاہتا ہے. یہ اسکول میں پروفیشنلزم ہے، دیئر ورک از بیوٹیفل، بہت اچھا کام کرتے ہیں، مگر وہاں پر لفظ دین ایڈڈ نہیں ہے، بسم ربک نہیں ہے. تو بسم ربک کو لانا ہے کس طرح سے؟ تو میں کوشش یہ کرتا رہا کہ ڈنر ٹیبل جو ہے ہمارا فیملی ٹائم ہو. فیملی ٹائم میں بچوں سے میں سوالات ہو، تم سوال کرو بھائی. میں نے ایک بچی کو ہماری ایک چیلنج دیا کہ اگر میں تم سے کہوں کہ چادر نکال دو، توجہ بہت اچھی طرح. میں ایز اے فادر آئی آسک یو ٹو ٹیک آؤٹ یور حجاب، جاؤ ہوم ورک کرو. تو بچی پریشان ہو گئی. گئی 2-4 دن کے بعد، اس کے بعد آ کر کے اس نے کہا یو کی ناٹ آسک می ٹو ڈو سو، تم نہیں سوال کر سکتے. میں نے کہا کہ کیوں؟ کہ قرآن یہ کہتا ہے اگر تمہارے ماں باپ شرک کی دعوت دیں تو عمل مت کرو. توجہ، یعنی ہر عمل کو تم مانو، ہر ماں باپ کے حکم کو مانو. اگر وہ کہیں شرک کرو تو تم ان پر عمل مت کرو. ہر اطاعت ماں باپ کی واجب ہے، لیکن شرک واجب نہیں ہے. میں نے کہا شرک کیسے ہو گیا؟ میں صرف چادر کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے حکم سے ٹل جانا بھی شرک ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. تو کوشش ہم لوگ کر رہے ہیں. یہ موضوع جو ہے 10 دن، ذرا سا تیسرا دن ہے، یہ ذرا سا ٹف موضوع، لیکن میں چاہتا ہوں کہ ٹریڈیشنل طریقے سے ہی مجلسیں نہ ہوں، بلکہ ہم لوگ یہ درسگاہ بنائیں. اس سے بہتر کوئی موقع نہیں. ہمارے پاس کتابیں پڑھنے کا موقع نہیں ہے، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ریلیجن کو اتنا جا کر کے ڈیٹیل میں جائیں. اسی لیے لازمی ہے کہ ان موضوعات پر ہم لوگ کام کریں سب مل کر کے. ہے نا میرے ساتھ آپ لوگ؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. انشکر لی ولوالدیک. اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو. تھینک می، امیڈیٹلی می کے بعد پیرنٹس اتنے اہم ہیں. انشکر لی وَإِن تُشْرِكَ فَلَا تُطِعْهُمَا. اگر ماں باپ تم کو شرک کی دعوت دیں یہ تم اطاعت مت کرو. مثلا بیٹی کو ازدواج کر کے دے دیا میں، اور وہ چلے گی کس کے پاس؟ شوہر کے پاس. شوہر نے کہا کہ یار ہم لندن میں ہیں، ہم امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب چھوڑو، بال کھولو، گھماؤ دنیا کی طرح. یہ چکر کیا چلا ہے؟ تو بیوی کیا کہنا چاہیے؟ آئی لو یو سو مچ، دس از دا لمٹ. تم نے یہ لمٹ کراس کر دی، جس کو کہتے ہیں ریڈ لائن کراس کر دیا. تو اگر بچوں میں جب تک کہ ہم یہ انسٹل نہیں کریں گے ریلیجن کے اس ریڈ لائن کو، معرفت نہیں دیں گے، بچے ہو سکتا ہے کسی بھی وجہ سے پریشان ہو. تو کرٹیکل تھنکنگ آج جو میری بحث ہے وہ بحث اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے کہ دین کو سمجھ کر عمل کرو. انڈرسٹینڈ دین لطف یہ آئے گا. سرکار نے دیکھا کہ داخل ہوئے مسجد میں 2 گروپ ہیں. ایک گروپ ہے نماز پڑھ رہا تھا، قیام رکوع سجدہ، قیام رکوع سجدہ، قیام رکوع سجدہ. دوسرا گروپ ڈسکشن کر رہا تھا. تو 2 گروپ بنے ہوئے تھے مسجد میں. ایک گروپ جو ہے نماز پڑھ رہا تھا، ایک گروپ ڈسکشن کر رہا تھا. ان اپیرنس کیا اچھا دکھتا ہے؟ نماز پڑھنے والے، عبادت کرنے والے. سرکار نے وہاں جا کے عبادت نہیں شروع کی، یہاں بیٹھ گئے جہاں ڈسکشن ہو رہا تھا کہ میں آیا ہوں اسی لیے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد.
वाजिल फरजम, तरबियत में कोशिश करें बच्चों को इम्पोज नहीं करें, ला इकराहा फिद्दीन। उसके बाद की आयत का जो जुमला है खूबसूरत है, क़द तबय्यन ar-रुश्द। व्हाट इज़ तबय्यन? तबय्यन कहते हैं मुबय्यन करना, मैनिफेस्टेशन, सिर्फ क्लियर करना नहीं, इतना ओपन कर देना दो चीज़ों को, ये हक है एक बातिल है, ये गाइडेंस है ये मिसगाइडेंस है, शुड बी क्लियर, नहीं कि आधी आधी बात कर रहे हैं, क्लियर बात करें और लॉजिकली समझाएं बच्चों को। नमाज है तो क्यों है, रोज़ा है तो क्यों है, शराब ना पीना क्यों है, और ये ड्रग्स का ना लेना क्यों है, क्यों इस्लाम कह रहा है हराम, सिर्फ हराम है हराम ना, उसकी वजूहात बनाओ, बता दो। यहाँ पर साइंटिफिक रिसर्च जो बता रही है अबाउट दी ड्रग्स कितने इम्पैक्ट होता है इंसान पर, उसको सामने पेश करें। उसी तरह से शराब के असरात अगर अहादीस में जाएं, हदीस में है, खुदा न खास्ता अगर कोई कंज्यूम करेगा शराब को 10 नस्लों तक उसका असर होगा। अब इसको जो है रिसर्च की ज़रूरत है, इट्स नॉट ईजी, मगर क्यों है ये इतनी इंटेंसिटी, इसलिए कि उसके इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बुरा है। तो हम लोग दीन को, अगर इस्लाम को, अगर दीन को समझाना चाह रहे हैं, कभी भी कंपल्शन से नहीं सिखाइए, बल्कि ओपन माइंड्स, हमेशा डिस्कसर, बच्चों को मौका दीजिए। यू थिंक ओवर इट, यू अटैक मी, यू टॉक टू मी, मुझसे बात करो, हत्ता अल्लाह से मुताल्लिक़ भी बात करो। हमारे पास किताब है, एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले में। अल्लामा हिल्ली अलैहिर्रहमा की ये किताब ही इसी डिस्कशन में है, तौहीद, अल्लाह की वहदानियत पर। यानी उसमें एक ग्रुप बना हुआ है, देयर इज़ ए गॉड, अनदर ग्रुप बना हुआ देयर इज़ नो। जैसे आजकल जो है एथिज़म एक फ़ैशन बन रहा है ना, ये बाकायदा ये नहीं है कि फ़ैशन बनाया जा रहा है, इम्पोज किया। क्यों? अगर एक इंसान बेदीन रहेगा तो हर कोई हुकूमत कर सकेगा। कह गया जुमला कहने से समझने की कोशिश करें, अगर बेदीन रहेगा तो कोई भी हुकूमत करे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। अगर दीन पर चलेगा तो क्वेश्चन मार्क लगेगा कि तू कौन है जिस। तो इसीलिए इस्लाम ये कहता है कि ना, यू हैव टू बी कीन, है ना, बहुत ज़्यादा कीन रहो और पूछो, सवालात को पूछो, क्यों ये क्यों है, वाई आई हैव टू डू दिस, वाई माता, वाई मजालिस, वाई ब्लैक ड्रेस, वाई ऑल ऑफ दिस 72 डेज, वाई नॉट 10 डेज ख़त्म। इसके पूरे जवाबात होना चाहिए, कभी दबाना नहीं चाहिए सवालात को, सवालात को एंटरटेन करें, बहुत ज़्यादा जवाब दें। अगर मालूम नहीं है तो बताएं कि मुझे मालूम नहीं, मालूम करके बताऊंगा। अगर एक साहब मेरे पास जवान बच्चा आया, एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले में, है माशाल्लाह, सुन रहे हैं अच्छी तरह से। देख, बच्चा जवान आया, उसने कहा कि मौलाना आजकल आप लोगों की ज़रूरत नहीं है हमें। ओह माशाल्लाह, मौलाना आप बहुत ही ब्लंट बोलते हैं ना, बच्चे बाकायदा ओपन होते हैं। मौलाना वी डोंट नीड यू। अच्छा भाई, क्यों भाई? आप सवाल कीजिए, मैं फ़ौरन पूछ लेता हूँ AI से, जवाब मिल जाता मुझे, तो फिर आपकी क्या ज़रूरत है? तवज्जो है ना मेरे साथ? तो मौलाना आपकी हमें ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा अच्छा, उसी से पूछो AI से, व्हाट इज़ योर शॉर्ट कमिंग्स। तवज्जो बहुत अच्छी तरह से, भाई तुम इतने होशियार हो तो उसी से पूछो कि तुम में कमियां क्या हैं। उसने फ़ौरन सवाल किया, पहले आया, आई एम क्रिएटेड बाय यू, यू मेक मिस्टेक, आई डू मिस्टेक। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसने बनाया? इंसान ने बनाया। जब तुम गलती कर सकते हो तो मैं भी गलती, तुम मेरे जवाबात पर भरोसा मत करो, तुम्हारा रिसर्च बाकी। तो यू डोंट लूज यूर सेल्फ। वो कह रहा है कि बाकायदा तुम जैसे मेरे जवाबात आए तुम सेटिस्फाई ना हो, देखो तुम्हारे पास सही है या नहीं है, शरीयत का मसला है तो आगा सिस्तानी ने कहा है या नहीं कहा है, सिर्फ मेरे जवाबात का तो हम भरोसा मत करो। तो ये है AI। तो इस ज़माने में नौजवान बच्चों को उसी लेवल के जवाबात के साथ आगे बढ़िए,
کبھی کوشش مت کیجیے جوابات کو دبا دیں. یہاں پر ایک حدیث بہت خوبصورت حدیث ہے، امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام ہر حدیث قیامت کی ہے، ہر قرآن کی آیت. اللہ اکبر. روزانہ اسٹارٹ یور ڈے وتھ 10 آیت ود دی ٹرانسلیشن. 10 آیت ٹرانسلیشن کے ساتھ دیکھیے، آپ میں نور آئے گا، آپ میں پریشانیاں ختم ہوگی، لاجک آپ کی بالکل ڈیفرنٹ ہو جائے گی. اس لیے کہ قرآن جس لاجک کو پیش کرتا ہے وہ لمیٹیشن ٹو ٹائم نہیں ہے. جو بھی لاجک ہے قرآن کی وہ انلیمیٹڈ ہے فار دس ورلڈ ٹو دی ورلڈ ٹو کم. تو حدیث ہے امام کی، مولا فرماتے ہیں کہ عالم و بے زمانے ہی، بہت بیوٹیفل ہے. عالم و بے زمانے، عالم معلوم ہے، زمان کیا ہے؟ ٹائم. بے زمانے ہی عالم آف دی ٹائم. کیا مطلب؟ عالم کے معنی صرف امامہ رکھنے والا نہیں ہے، ڈاکٹر بھی عالم ہے، اس میڈیکل سائنس کا. آج کل تو فیکلٹیز ہر روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، نالج جو ہے اسپریڈ ہوتی جا رہی ہے. اٹ از اے نون فیکٹ. حتیٰ میڈیکل سائنس میں بھی ہر روز فیکلٹیز میں اضافہ ہو رہا تھا. اچھی چیز ہے، تحقیق ہو رہی ہے. تو جو بھی فیکلٹی میں آپ کا علم ہے آپ اس کے عالم ہیں. ٹھیک ہے؟ ہر شخص آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب علماء ہیں اپنے فیلڈ کے. کوئی سی اے ہے، کوئی اکنامکس میں ہے، کوئی کسی نہ کسی پروفیشن میں موجود ہے، کوئی آئی ٹی میں ہے. ہر شخص اپنے مقام پر عالم ہے. عمامہ نہیں پہنا ہے مگر اس کے پاس علم ہے. توجہ. مگر یہاں پہ مولا کا کیا قول ہے؟ عالم و بے زمانے ہی، یعنی میڈیکل سائنس نہیں ہے، ٹائم کا عالم. اس ٹائم کو پہچانا. دا ون ہو انڈرسٹینڈ دی ٹائم، جو ٹائم کو پہچانے. عالم و بے زمانے ہی لا تہجم علیہ اللوابس، اس پر جو ہے اس زمانے کے برے اثرات اٹیک نہیں کر سکتے. بہت ہی خوبصورت حدیث. ذرا سا میں ایک جملہ کہوں اس کو. عربی زبان بڑی لذیذ زبان ہے. اردو میں ہم لوگ ہجوم استعمال کرتے ہیں. ہجوم کس کو کہتے ہیں؟ او بھائی وہاں پہ جلوس نکلا تھا، بہت ہجوم تھا، یعنی سو مینی پیپل، بنچ آف پیپل. ٹھیک. سڈنی پہ نکلا تھا، ہجوم تھا. ہجوم کیا ہے بھائی؟ بہت بڑا مجمع. ایک ہے ہجوم، ایک ہے تہاجم. ہجوم مجمع کو کہتے ہیں، تہاجم سرپرائز اٹیک کو کہتے ہیں. یعنی دشمن پر سرپرائز اٹیک جب ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں تہاجم. اگر تم ٹائم سے واقف ہو تو اس زمانے کے سرپرائز اٹیک تم پر نہیں کر سکے. یعنی ال افیکٹ آف دی ٹائم تم پر اٹیک نہیں کر سکے، اس لیے یو آر اویئر آف دا ٹائم. تو اگر مومن اویئر رہے گا، جانے گا یہ دنیا کیا ہے، تو اس کو کل کیا ہونے والا اس کو پتہ ہے کہ اس کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. بچوں میں بھی ہم لوگ یہ ایبلٹی پیدا کریں، بجائے اس کے کہ ہم بولیں یہ نہ کرو، خود بچے سمجھ جائیں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے چیلنجنگ ایشو ہے، مگر ہو سکتا ہے. یہ جو قرآن کی آیت ہے، یہ آیت بھی کبھی مت بھولائیے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ نے جو بھی حکم دیا ہے پہلے کیپیسٹی دی ہے، بعد میں حکم دیا، ایبلٹی دی ہے. ہم لوگ اس کو ہماری لینگویج میں بالقوہ بالفعل کہتے ہیں. بالقوہ بالفعل. بالقوہ کے معنی پوٹینشیل از دیر. بالقوہ یعنی پوٹینشیل. اب اس پوٹینشیلز کو کاہے میں تبدیل کرنا ہے؟ پریکٹس میں. انسان کے اندر پوٹینشیلز موجود ہیں، اس کو علم کے ذریعے سے پریکٹس میں لانا ہے تاکہ وہ اپنے علم کے ذریعے گروتھ حاصل کر سکے دنیا اور آخرت کی. اگر یہ کر لیا تو اس کو زمانہ اس کو کبھی ہلا نہیں سکتا. زمانہ کے معنی میں لندن آ گیا مولانا، بہت پریشانی ہے، نیکسٹ جنریشن کا کیا ہوگا؟ نہیں، بھی پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلام صرف ایک جگہ کا نام نہیں ہے. تو جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو کیا امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف جب آئیں گے تو کیا صرف اللہم صلی علی
تو حکومت کہاں کی ہوگی؟ کہ دنیا کی ہوگی، کائنات کی حکومت ہوگی. بارڈرس ول بی ریمووڈ. کیا معنی؟ ہاؤ از بارڈرس ریمووڈ؟ دیر شیل ناٹ بی اینی بارڈرس. تو اس کے معنی کہ حکومت ہر جگہ کی ہوگی. جب ہر جگہ کی ہوگی تو لندن بھی میں اس میں مومن کی ضرورت ہے، کینیڈا میں بھی مومنین کی ضرورت ہے. تو بھاگنا دین اس سکھاتا نہیں ہے. صلوات پڑھیے محمد والا. ڈریے نہیں، کبھی مت ڈریے. اور دین جو ہے اللہ کا ہے، اللہ نے وعدہ کیا ہے. هو الذی، آیت یاد رکھیے سورہ توبہ کی 33 هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ دین حق ہے. لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون. دین یعنی سسٹم آف لائف، سلیقہ حیات کو کہتے ہیں دین. یہ جو زندگی کا طریقہ ہے یہ دین ہے. یہ دین اسلام سارے سسٹم پر چھا جائے گا. یہ ہونے والا ہے، تم یقین کر لو. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تم جب وعدہ کرتے ہو تو وعدہ پورا نہیں ہوتا. جب اللہ جب وعدہ کرتا ہے، ابھی اتنی خرابیوں کے بعد غزہ کی 30 نوجوان لڑکیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. کہا کہ نیوزی لینڈ کی نیوز میں انہوں نے حجاب پہنا. وی ہیو وٹنس گاڈ. حجاب پہن کے کہا وٹنس گاڈ وی آر مسلمس. کہاں وٹنس کرا؟ یہ بلڈنگ گری ہوئی، بمبارمنٹ، گھر میں چھوٹے بچے کا میت ہے ہاتھوں میں، کہہ رہی ہے انا للہ. صلوات پڑھیے محمد وعلی محمد. اللہ جہاں ظلم ہو رہا ہے دنیا بھر میں، پھیل رہا ہے دین. اسی مغربی دنیا میں کتنے نئے مسلمان ہو رہے ہیں جس کا تصور نہیں ہے. مکتب اہل بیت کی بات بتا رہا ہوں. افریقہ میں 60 ملین شیعہ ہوئے ہیں اسی 30 ایئرس کے اندر. 60 ملین. اور اٹ از گوئنگ لائک اے وائلڈ فائر. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ رہے ہیں حقائق کیا ہے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کبھی ڈس ہارٹن نہیں سکھائیے بچوں کو. ہمیشہ امیدوار بنائیے. نو نیڈ ٹو وری. کچھ ہونے والا نہیں ہے. کتنے ہی حالات خراب کیوں نہ ہو، دین کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. اور دین جو ہے سارے ادیان پر. مثال دیتا ہوں. دیکھیے ابھی حال میں سارے ورلڈ وائڈ اسٹیٹسٹک نکلے تو جاپان بیکیم فرسٹ. کاہے میں؟ 2 چیزوں میں. آنیسٹی، ٹروتھفلنس، صداقت اور امانت. کون؟ جاپان. میرا مجمع ساتھ رہے. 2 چیزوں میں فرسٹ آیا جاپان. صداقت میں، امانت میں. کوئی مغربی کنٹری بھی نہیں. جاپان فرسٹ آیا ان ٹرسٹ وردینس اینڈ ان آنیسٹی. میرے ساتھ رہیں بہت اچھی طرح سے. 2 طرح کے میرٹس ہیں. ایک ہیں ہیومن میرٹس، ایک ہیں ریلیجیس میرٹس. اقدار دینی، اقدار انسانی. اقدار انسانی رسول اللہ نے پہلے پیش کیا. 40 ایئرس تک یہی پیش کیا کفار قریش کے درمیان کہ پورے مشرکین کہتے تھے سچا یہی ہے، امین یہی ہے. امانتیں لا کر کے ان کے پاس دیتے تھے، جیسے دیتے تھے واپس پہنچا دیتے تھے. یعنی سیفٹی بیگس کا انٹروڈکشن رسول اکرم نے 1400 سال پہلے کیا تھا. آج مسلمانوں کی دولت باہر ہے، مسلمانوں کے پاس نہیں ہے. یعنی اتنے خراب ہو چکے ہم. یعنی کیا قدر بتا رہے ہیں کہ جاپان فرسٹ آیا کہے میں؟ صداقت اور امانت داری میں. مسلمان شروع ہوئے اتنے نمبری ہیں 31 سے، اور ہمارے کنٹریز 161. جی اب آئیے جاپانی پاسپورٹ. جاپانی دنیا کے کسی گوشے میں بغیر ویزے کے جا سکتا ہے. کہہ گیا جملہ سمجھنے کی کوشش کیجئے. جو امام آئیں گے تو بارڈر نہیں رہیں گے. یہ جو بارڈر کے جو مسئلہ ہے، اگر آپ کے پاس صداقت و امانت آ جائے. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہ
कोशिश हम लोग करें प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे बच्चों की कि बच्चे कुछ भी हो जाएं लेकिन अक़दार इंसानी को ना भूलें, ह्यूमन मेरिट्स उनके जहन से ना निकले, बेहतरीन इंसान बने इंसान। इमाम ख़ुमैनी ने अपनी सूरह अल-हम में इहदिना सिरातल मुस्तकीम का जो तर्जुमा किया है वो अल्लाह लेट मी बी ऑन द पैथ ऑफ ह्यूमैनिटी, मुझे इंसान रख, इसलिए कि मुल्ला शुदन आसान इंसान शुदन मुश्किल। मुल्ला हो जाना आसान है, इंसान होना मुश्किल है। डॉक्टर होना आसान है, इंसान होना मुश्किल है। इंजीनियर होना आसान है, इंसान होना मुश्किल है। कुछ होना आसान है, इंसान होना मुश्किल है। इस्लाम चाहता पहले इंसान बनो। अगर तुम इंसान बन जाओगे तो फिर तुम्हारी पूरी परेशानी दीन को हासिल करने में आसानी होती चली जाएगी। तो सिस्टम को समझें, दुनिया के जो हालात हैं उसको अच्छी तरह से असेस करें, नॉट टू वरी, कभी भी नहीं। यहाँ का वेस्टर्न एक फ़िलासफ़र है, उसका नाम भूल रहा हूँ, अगर याद आया तो कल बताऊँगा मैं। उसने बहुत अच्छा कहा है, सारे मज़ाहिब एंड एवरी रिलीजन माइट बी वाइप्ड आउट, पूरे मज़हब ख़त्म हो जाएंगे मगर ये शिया ख़त्म नहीं होंगे। भाई कि क्यों नहीं ख़त्म हो गए? कहा पहले इन्होंने रखा है हुसैन को, पीछे रखा है इमाम ज़माना। सलवात पढ़िए। सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। क्या डिफेंस के लिए उन्होंने हुसैन को रखा है सामने, उम्मीद के लिए इमाम ज़माना को रखा है। तो ये ख़त्म नहीं हो सकते, इसलिए कि इनके पास का भी चुनाच देख रहे हैं दुनिया में। सिर्फ ये 40 का वाक़ दुनिया में एक सबक हो गया। जो लोग विज़िट कर रहे हैं, सिर्फ विज़िट करने वाला मुसलमान हो रहा है, सिर्फ विज़िट करके, सिर्फ वाक़ को विज़िट करके। काश मुसलमान भी विज़िट करे, देखे और हो जाए वहाँ पर। तो कोशिश ये करें बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग और टाइम को कभी वेस्ट होने ना दें। टाइम बहुत ही प्रेशियस है। और यहाँ पर एक मसले को बयान करूँ, और ये भी बहुत अहम है मेरे साथ आप लोग इंशाअल्लाह। वो है तरबियत। 2 तरह की है तरबियत, नॉलेज इल्म है, तरबियत अपब्रिंगिंग है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। इल्म अलग है, तरबियत अलग है। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताबा, पहले तरबियत बाद में तालीम, कुरान ये कह रहा है। 2 तरह की तरबियत है, तरबियत नज़री, तरबियत अमली। नज़री के माने हैं स्पेक्युलेटिव, फ़िलासफ़िकल। बच्चे से कहना देखो नमाज अच्छी है, रोज़ा अच्छा है, ज़कात अच्छा है, देखो अब दूर रहो, ज़रा अपना टाइम का ख्याल रखो। यह है वर्बल कम्युनिकेशन विद चिल्ड्रन। एक है तरबियत अमली, प्रैक्टिकल इंटरेक्शन विद चिल्ड्रन। ये अमली कैसे हैं? एक मरतबा बच्चे से कहें कि देखो बेटा स्क्रीन में ज़्यादा टाइम मत गुजारो, ये हो गया अमली नहीं है ज़बान से। दूसरी मरतबा वही बाप रात को बैठे हुए अपने कज़िन से पाकिस्तान में गेम खेल रहा है, 12 बज गए 1 बज गए, बच्चा क्या देख रहा है? बाप देख रहा है और कह रहा है ज़बान से कि तुम स्क्रीन में टाइम मत गुजारो। ये अमल असर करने वाला नहीं है। जिस तरह से नमाज पढ़ो कह दिया, खुद नमाज नहीं पढ़ता, ये असर होने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर के साथ मुसल्ले पे आ जाइए, बुलाइए भी नहीं, तो 1 दिन देखेगा, 2 दिन देखा, 10 दिन देखेगा, 1 दिन उसको मुसल्ले पर आना ही होगा। अमल का असर होता है, ज़बानी असर नहीं होता। इसीलिए सर मौला ने फरमाया, छठे इमाम ने, कि कूनू दुआतल लिन्नास बगैर अलसनतिकुम, लोगों को बुलाओ ज़बान से नहीं। गूंगी तबलीग करो, गूंगी कैसे? इतना अमल करो, अमल रिफ्लेक्ट करना। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले।
اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. تو کل امام کی دعائیں کون سی دعا بتایا تھا؟ 25ویں دعا جو بچوں کی تربیت کے لیے 25 دعا. ایجوکیشن جتنے ہمارے کمیونٹی میں جتنے ٹیچرز ہیں، سنڈے ٹیچرز ہیں، سب پڑھنا چاہیے، ماں باپ کو پڑھنا چاہیے. اور بہت ہی یہ گائیڈ لائن ہے حقیقت. اصحلی ابدانہم ادیانہم اخلاقہم. پروردگارہ 3 چیزیں بہت اہم ہیں میرے بچے کے لیے. ایک ان کی باڈی یعنی صحت کا ہونا بہت اچھا ہے. دوسرا ان کے دین کی صحت ہونا اچھا ہے. تیسرے کیا ہیں؟ ان کے اخلاق، ان کے مورل ویلیوز اچھے ہونا چاہیے. دیکھیے کتنا خوبصورت ہے یہ حدیث. جسم کے معنی یہ ہیں کہ بچے کو ڈائٹ اس کی اچھی ہونی چاہیے، اس لیے کہ امپیکٹ اس کے برین پہ بھی ہو گیا، برین سیلز پہ بھی ہوگا. اس کی ڈائٹ کو بچپنے سے خیال رکھنا چاہیے. جہاں ڈائٹ کا خیال رکھ رہے ہیں، آج کا زمانہ الحمدللہ اتنا اچھا ہو گیا ہے کہ ڈائٹنگ آپ کی بہت خوبصورت ہو سکتی ہے. آپ ایج بتا دیں، آپ کی ہائٹ بتا دیں، آپ کے جسم بتا دیں، وہ باقاعدہ آپ کو لسٹ دے دے گا کہ واٹ شوڈ یو کنزیوم. اس زمانے میں ہمیں اندھیرے میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو صحت کی چیز کھائیں، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ بچے کے کھیل کا وقت مقرر کریں، اس لیے جتنی اس کی باڈی فزیکلی کام کرے گی اتنا اس کی صحت اچھی ہوگی. باپ پارٹیسپیٹ کرے ان بچوں کے کھیل کود میں. وہ کھیل بھی مقدمہ ہو سکتا ہے انسان کے بڑپن کا، انسان کے گروتھ کا. تو اس کے معنی کہ وہ کھیل خود عبادت بن سکتا ہے. میں ایک جملہ کہوں گا، بہت ہی اچھا جملہ ہے. سرکار نے ابو ذر سے بہت سی نصیحتیں کی ہیں. سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وہ نصیحتیں ایڈمونیشن ہیں بہت سے، اور جلدوں میں کئی جلدوں میں اب وہ پانی ہیں، باقاعدہ اس کا ڈیٹیل لکھی گئی ہے، شرح لکھی گئی ہیں. اس میں ایک حدیث ہے، ابو ذر کریکٹ یور انٹینشنز. توجہ، ابو ذر کریکٹ یور انٹینشنز. کیوں؟ انٹینشنز کا دار و مدار تمہارا پریکٹس پر ہے. حتیٰ سونے کے لیے بھی تم انٹینشنز درست کرو. یہ کیا معنی ہے؟ ایک عالم گزرے ہیں ہمارے پاس، ان کا نام ہے کاشف الغطا. نام سنا ہے آپ کا؟ انہوں نے کتاب جو لکھی ہے شیعوں پر احسان ہے، اصل اصول شیعہ اور فیت، اس کو پورا جمع کیا. خوبصورت کتاب، اردو میں بھی ترجمہ ہو گئی ہے. عموماً جو کچھ بھی ہم عقائد ہمارے، اس میں بہت اچھی بحث. اس میں کاشف الغطا کہتے ہیں کہ میں حتیٰ کھانا بھی جو کھاتا ہوں وہ واجب کی نیت سے کھاتا ہوں. ارے بھائی کیسا بھی کھانا واجب کی نیت سے؟ لیجئے ایک چھوٹا سا مسئلہ سمجھاتا ہوں، بعد میں سمجھ میں آ جائے گا. وضو کرنا، ہمیشہ وضو سے رہنا سنت ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ توفیق دے انشاءاللہ. تو آپ نے 5 بجے وضو کیا تھا اور ماشاءاللہ آپ صحت سے ہیں، مغرب کا ٹائم آ گیا. آپ اسی وضو سے نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وضو جو کیا تھا مستحب کی نیت سے کیا تھا، لیکن آپ باقی ہے وضو تو اس سے نماز پڑھ سکتے ہیں. تو معلوم ہوا وضو بذات خود واجب نہیں ہے. کب واجب ہوتا ہے؟ واجب کا جب مقدمہ بن جاتا ہے، پریفیس بن جاتا ہے، تب واجب ہو جاتا ہے. تو وضو بذات خود واجب نہیں ہے، مقدمہ جب بن جائے، پریفیس جب بن جائے واجب کا، واجب ہو جاتا ہے. تو معلوم ہوا جو بھی واجب کا پریفیس بن جائے گا وہ خود واجب ہو جائے گا. پروردگار یہ 2 لقمے نہیں کھاؤں گا تو مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ تیری عبادت کر سکوں. تو یہ 2 لقمے کھانا کیا ہو جائے گا؟ مستحب ہو جائے گا. کوشش کریں. مثلا مجلس میں آنا کیا ہے بھائی؟ واجب ہے، سنت ہے. 5 چیزیں ہمارے پاس احکامات 5: واجب، حرام، سنت، مکروہ، مباح. اب آئیے مجلس میں آنا کیا ہے؟ کا سیف سائڈ یہی ہے کہ سنت ہے نا بھائی. سب یہی کہیں گے مولانا سنت. نہ، گھر سے نکلتے بھی نیت کیا کی تھی؟
اگر آپ نے یہ نیت کی ہے وہاں جا رہا ہوں میں علم سیکھنے کے لیے، ہر قدم پر آپ کے فرشتے پیر پر بچھائیں گے، اس لیے کہ واجب عمل کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا آنا واجب ہو جائے گا، جانا واجب، اس لیے کہ علم سیکھنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو انٹینشنز کو اگر خدا نہ خواستہ کوئی آئے وہاں پر گپے بازی ہوگی، گوسپنگ ہوگی، تو آنا استغفر اللہ حرام ہو جائے گا۔ 5 آنے والے ہیں، 5 الگ الگ ثواب لے جا رہے ہیں، اس لیے کہ نیتیں الگ ہیں۔ تو انسان کو آلٹر کرنا ہے، بچوں کو بھی یہ نیتوں میں آلٹر کرانا ہے کہ بچے سیکھیں کہ کس طرح سے اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنا سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اب دیکھیے یہ بات آ گئی، تو یہاں پر یتیمان مسلم کا نام اب ہم یاد کرتے ہیں، مجلس رکھتے ہیں۔ 1 سال تک قید خانے میں رہے۔ مجھے صرف ایک جملے پر مجھے کام کرنا ہے کہ میں جو انٹینشن کی بات کر رہا تھا، ایج ان کی کیا تھی؟ 10 یا 11، 10 یا 12، یعنی ٹین ایجرس میں تھے، ٹین ایجرس کے یا ارلی ٹین ایجرس۔ انہوں نے دیکھا کہ روزانہ جو جیل میں کھانا دیا جا رہا ہے، 2 لوف بریڈ، جی 2 ٹکڑے روٹی کے۔ بڑے بھائی نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو کل سے کیوں نہیں ہم روزہ رکھ لیں؟ دیکھیے توجہ بہت اچھی طرح سے، اگر یہی کھانا ہے تو کیوں نہیں ہم روزے کی نیت کر لیں؟ تو بچوں کو اگر انسان اس منزل پہ لا دے کہ ان کی زندگی اگر کٹھن بھی ہو رہی ہے تو دین سے کہیں ہٹے نہیں، دین کا اثر ان پر ہو۔ دوسرا جب ہے، روایتوں میں ہے کہ جب فرات کے قریب لایا حارث لعنت اللہ علیہ، تو دیکھا بچوں نے کہ اب یہ ہونے والا ہے، کہ یہ قتل کرنے والا ہے۔ 2 نے کہا گیو اس ریسپائٹ، ذرا مہلت دو۔ کاہے کی مہلت دو؟ تاکہ 2 رکعت نماز پڑھ سکے۔ سینسیشنل موقع ہے، سر پہ تلوار ہے، یہ بچے کیا یاد کر رہے ہیں؟ نماز یاد کر رہے ہیں۔ توجہ چاہیے ہم کو۔ ہم لوگ یونیورسٹی بھیجتے ہیں بچوں کو، کالجز بھیجتے ہیں، نہیں معلوم حالات اچھے ہیں یا نہیں ہیں، وہاں جانے شرمندگی ہوتی ہے، ایئرپورٹ پہ جا رہا ہوں میں، پلین میں ہوں، یا نماز پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے، یا تصور ہی نہیں ہے، تلوار سر پہ ہے، کہہ رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ تو وہ جیل میں رہ کر کے روزے کی نیت، یہاں پر کیا خواہش ہے؟ 2 رکعت نماز۔ 2 رکعت نماز، اچھا تم پڑھو بھائی، 2 رکعت نماز پڑھنا ہے تو پڑھو، دیکھتا ہوں کیا اثر کرتی ہے۔ روایتوں میں ہے کہ بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور ہاتھوں کو اٹھایا، پروردگار یا احکم الحاکمین، بیسٹ فیصلہ کرنے والا تو ہے، ہمارے اور قاتل کے درمیان تو فیصلہ کر۔ ایک حشر بپا ہو گیا کنجر کے تلے پل، ایک حشر بپا ہو گیا خنجر کے تلے پر، بھائی نے گلا رکھ دیا بھائی کے گلے پر۔ روایتوں میں ہے کہ جب لا رہا تھا، جس گھر میں مومنہ کے گھر میں تھے بچے، وہ بیچاری کوشش کر رہی تھی اس کے شوہر کو، نہ کاٹ بھائی، اگر کرنا ہے تو جاؤ، لے جاؤ ابن زیاد کے پاس، جو چاہے وہ اس کا حکم بجا لاؤ، یہ بچوں کو کیوں، یہ آل محمد کے گھر آنے والے ہیں، تم کو دولت چاہیے تو وہاں ملے گی، کیا کر رہا ہے؟ جواب ہی نہیں ہے۔ جب بچوں نے دیکھا مایوسی ہو گئی ہے، اب تک بچے مومنہ 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 کہتے تھے، آخر میں جب دیکھا کہ تلوار چلنے والی ہے تو کہا اماں جب ہم شہید ہو جائیں، قتل ہو جائیں، ہمارے کپڑوں کو خون میں لپیٹ دینا، اور اگر کوئی قافلہ جا رہا ہو مدینے کی طرف بڑا کہہ رہا تھا کہ مجھے مارو، چھوٹا کہہ رہا مجھے کر، تلوار چلی۔ دیکھیے بچوں کا تذکرہ آ گیا ہے تو 2 بچے کربلا میں بھی ہیں، یاد رکھیں۔
دو بچے جو کربلا میں ہیں وہ اون و محمد ہیں، یہاں محمد و ابراہیم ہیں، یہاں دو بچے ہیں وہاں دو بچے ہیں۔ جب کربلا میں دو بچے زخمی ہو کر زمین پہ گرے، ایک طرف سے عباس گئے ایک طرف سے حسین۔ ان بچوں کی لاشوں کو اٹھانے والے موجود تھے، کربلا سے لائے ماں کے سامنے رکھ دیا میتوں کو، لیکن ان یتیموں کی لاشوں کو کوئی اٹھانے والا نہیں۔ ان بچوں کو کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ روایتیں کہتی ہیں بڑے کو جیسے ہی ذبح کیا اس نے دریا میں ڈالا، اس بچے کی لاش تیرتی رہی جب تک کہ دوسرا بھائی کٹ کر نہ آیا۔ دوسرا بھائی جب آیا تو دونوں نے گلوں باہوں ڈال کر آگے بڑھ گئے۔ گویا فرات یہ کہہ رہی ہے بچوں تمہاری لاشوں کا اٹھانے والا کوئی نہیں، آؤ میرے دامن میں اٹھائے لیتی ہوں، میں تمہیں کنارے تک پہنچا دوں گی۔ سلام ہو ان گھرانے پر جنہوں نے سب کچھ دے دیا۔ روایتوں میں ہے کہ زینب نے اون و محمد کو دینے کے بعد پھر کبھی یاد نہیں کیا، جب بھی یاد کرتی تھی ہائے علی اکبر، ہائے عباس، ہائے بھائی حسین، کبھی بھی بچوں کو یاد نہیں کیا۔ یہاں تک کہ رہائی کی خبر بھی مل گئی، شام کی عورتوں نے دیکھا مجلس برپا ہوئی، سرہائے شہداء آئے، پورے سروں کو وارثوں نے اٹھا کر گود میں لیا۔ دو سر ایسے تھے جن کا کوئی اٹھانے والا نہیں تھا۔ کسی نے پوچھا شاید ان کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے جو ان بچوں کے سروں کو نہیں لے رہے ہیں۔ زینب نے کہا ایسے نہ کہو، یہ میرے بچے ہیں، میں نے ان کو میرے بھائی پر سے قربان کیا ہے۔ زینب نے کبھی اون محمد کو یاد نہیں کیا۔ جب پلٹ کر مدینے آئیں، اپنے گھر کے صحن خانہ میں بیٹھی، اس چبوترے پر نگاہ پڑی جہاں پر اون و محمد بیٹھا کرتے تھے۔ ماں کا دل تھا بھر آیا، کربلا کا رخ کیا، بچوں میں نے اب تک یاد نہیں کیا تھا مگر آج میرا دل صلی اللہ علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک واناخت برحلک علیکم من السلام ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین فیا لیتنا کنا معکم فنفوز معکم فوزا واللہ۔ خدایا پروردگارا دین کی سمجھ عنایت فرما، جتنا سمجھ رہے ہوں اس پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے، آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے، پرچم اسلام کو بلند فرما۔ مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ہیں ان کی جان، مال، آبر اور عزت کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما۔ جو بیمار ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ قبلہ مولانا کا جو ابھی آپریشن ہوا مالک، انہیں اور اسی طرح سے جتنے مریض ہیں ان سب کو صحت کامل عاجلہ عنایت فرما۔ الہی پروردگارا ہماری اور آئندہ آنے والی نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کے پریشانیوں کو دور فرما، بے روزگاروں کو روزگار عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما۔ پروردگارا ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے، ان کو جوار ایمان میں جگہ عنایت فرما۔ مراجع رہبر کے سائے کو ہمارے سروں پر سلامت رکھ، انقلاب اسلامی کو انقلاب مہدی تک ملا دے، جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما، ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما۔